یہ نماز عام عبادت نہیں. ایک لمحے کے لیے سوچیں، آپ نے یہ پورا عشرہ محرم الحرام اپنا وقت نکالا ہے، گلی چرستے چوک بازار میں یا حسین کرتے ہوئے گزر رہے ہیں. اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے یہ آپ کا سیاہ لباس کیوں، یہ آپ کا ماتم کیوں، یہ آپ کا نوحہ کیوں، یہ اتنا پیسہ خرچ کیوں، یہ اتنا ٹائم کیوں ہو رہا ہے، یہ اتنا گریہ کیوں، آپ کے پاس ایک ہی جواب ہے کہ جس نے دین بچا کے دیا تھا اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. اس کریم کربلا نے دین بچایا کس کے ذریعے؟ جہاد کر کے. جب مدینے سے نکلے تھے تو کیا کہا کہ میں نانا پاک کی امت کی اصلاح کے لیے، اس کا مطلب ہے کوئی فساد امت میں تھا جو کریم اس کو ٹھیک کرنا چاہتے تھے، میں اصلاح کرنے کے لیے جا رہا ہوں. اب کریم کربلا نے کیا کیا؟ جہاد کر رہے ہیں. ایک صحابی آگے بڑھے، یابنا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا ہے. کریم کے دستے دعا بلند ہوئے، اللہ تجھے نمازیوں میں شمار کرے جس نے اس وقت نماز کو یاد کیا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام کو یاد نہیں تھا، اس نے اظہار کیا ہے تو امام نے اسی کے نام سے یاد باقی رکھی ہے. اور کبھی نہ سوچنا، بعض افراد ایسے جو سوچتے ہیں جی ماتم چھوڑ کے نماز، یہ ویسی باتیں نہیں ہیں. دیکھیں جہاد جس کے ذریعے کریم نے اسلام بچایا ہے، کربلا میں اسی جہاد کو روک کر نماز بھی بتائی ہے اور بتایا ہے دنیا والوں جہاد نماز جہاد سے جدا نہیں اور جہاد نماز سے جدا. اور ویسے بھی کلمہ حق ادا کرنا کفر کے سامنے یہ بہت بڑے جگرے کی بات ہے. تو دیکھیں آپ چرستے میں بیٹھ گئے ہیں، مسجدوں میں بھی باتیں کرتے ہیں، امام بارگاہوں میں کرتے ہیں، گھروں میں بھی کرتے ہیں. آج اس توحید کی صدا بلند کرنے کے لیے اللہ نے آپ کو یہ رستہ عطا فرمایا کہ یہاں پر آپ یہ بلند کریں گے. اور بعض بندے ہیں جی اتنی گرمی میں ایسے حالات میں، یہ تو اہل بیت کا کمال تھا، انہوں نے نماز ہم کہاں، توجہ فرمانا، ہم کہاں جی، ہم کوئی مولا علی نہیں بن سکتے، ہم نبی. میں کہتا ہوں کوئی بننے کی کوشش بھی نہ کرے، اگر کوشش کرے گا تو لعنت کے زمرے میں آ جائے گا. نبی امام نہیں بن سکتا، لیکن پیغام کے طور پر آج یہ میرا جملہ لیجیے تبرک آپ کے لیے، یاد رکھنا کوئی نبی نہیں بن سکتا، کوئی امام نہیں بن سکتا. کوئی سلیمان تو بن سکتا ہے نا، کوئی ابو ذر تو بن سکتا ہے نا، کوئی مقداد تو بن سکتا ہے نا. ہو سکتا ہے ابھی بھی آپ کے ذہنوں میں یہ سوال ہو، کہاں جناب سلیمان، کہاں جناب ابو ذر، کہاں جناب مقداد. اور مولوی صاحب کہہ رہے ہیں جی آپ بن سکتے ہیں، آپ بن سکتے ہیں. ہاں میں کہہ رہا ہوں بن سکتے ہیں. اور جو یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم سلیمان نہیں بن سکتے، ہم ابو ذر نہیں بن سکتے، میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہتا ہوں، کیا دین کے وارثوں نے اب سلیمان بنانے چھوڑ دیے ہیں؟ کیا دین کے وارثوں نے سلیمان بنانے چھوڑ دیے؟ اچھا چلو دوسرا سوال ہے، کیا دین کے وارث اب سلیمان بنانے پہ قادر نہیں ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ بنانا بھی جانتے ہیں اور بنانے پہ قادر بھی ہیں. تو پھر بندہ اگر سوچتا ہے کہ ہم نہیں بن سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بننے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہے. اگر کوئی تیار ہو تو کریم آج بھی بنانے کے لیے تیار ہے. اگر کسی کے ذہن میں آ رہا ہے نہیں بن سکتے اس سے ساری باتوں کے بعد بھی، تو میں پھر ایک جملہ جس کربلا والوں کی آواز میں آپ اپنی آواز ملانا چاہتے ہیں، جن کے دم میں دم ملا کر آپ اپنے آپ کو حسینی کہلوانا چاہتے ہیں، آؤ کربلا کا سفر کریں.
کہ کربلا میں کریم کربلا نے یہ جملہ کہا. میں ساتھ نہ کرتا اگر یہ میرے امام کا جملہ نہ ہوتا. لوگ کہتے ہیں نہیں بن سکتے، نہیں بن سکتے، نہیں بن سکتے. آؤ تجھے کربلا کی سیر کراؤں. جب کربلا کے میدان میں پہنچے تو کریم کربلا فخر سے سر بلند کر کے کہہ رہے ہیں کہ نانا جیسے مجھے ملے ہیں نہ آپ کو ملے ہیں نہ میرے بابا علی کو ملے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ کربلا والوں کے پاس کوئی ایسا تھا جس کی وجہ سے امام فخر کر رہا ہے کہ میرے نانا کے پاس اگر بن نہیں سکتے تھے تو امام فخر کس بات پہ کر رہا ہے. بن سکتے ہیں اگر کوئی بننا چاہے. اپنے آپ کو امادہ کرو. کیا کیا تھا کربلا والوں نے؟ اپنے وقت کے امام کے محضر میں وہ کیا ہے جو امام چاہتے تھے. کیا کہا کہ اگر 100 ٹکڑے بھی ہمارے کر دیے جائیں، 100 دفعہ بھی قتل کر دیا جائے، ہم حق کے امام کی نصرت سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹتے. یہ وقت کے امام کی آواز پہ لبیک کہنا. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. اگر کھلی فضا میں بھی اتنی صدا بلند کرنی ہے تو کیا فائدہ؟ آج اپنے پورے سینے کا زور لگا کر اپنے حلالی ہونے کا یہ ثبوت دے اور دونوں ہاتھ بلند کر کے لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. مولا یا حسین کہنے والوں کو سدا سلامت رکھے اور ہمیں اپنے عہد کی جو پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کا مطلب ہے بن سکتے ہیں. آخری جملہ کہہ رہا ہوں، گرمی ہے. کربلا شب عاشور. کریم کہتے ہیں اگر تمہیں یہ خوف ہے نا کہ وقت کے امام کی اطاعت ہے تو کہیں ہم غضب کا شکار نہ ہو. جاؤ حسین کریم امام ہے، تم سے بیعت اٹھاتا ہے، جس نے جانا ہے چلے جاؤ. بیٹھے. اچھا اگر کسی کے ذہن میں یہ ہو نا کہ اس کو چھوڑ کے چلے جائیں گے تو جنت نہیں ملے گی، میں جنت کا بھی تم سے وعدہ کرتا ہوں. جس نے جانا ہے چلے. اچھا ہو سکتا ہے کوئی شرمندگی کی وجہ سے نہ جائے. کیا کیا؟ دیا بجھا دیا. جو جانا چاہتا ہے جائے. یہ تھی رات کی بات. اب جیسے ہی نور نکلا خط لکھ رہے ہیں، حبیب تو بھی آ جا، سعید تو بھی آ جا. میرا مولا میں پریشان ہو گیا. ابھی رات کا وقت تھا، آپ کہہ رہے تھے جس نے جانا ہے چلے جاؤ. اب سفید دن میں بلا رہے ہیں. مولا اگر بلانا تھا تو ان کو بھیجا کیوں؟ اور اگر بھیجا ہے تو ان کو بلایا کیوں؟ کریم کربلا صدا بلند کر کے پیغام دیں گے کہ ان کو بھیج کر پیغام دے رہا تھا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے افراد کی وجہ سے جنگ جیتی ہے، میں نے حق پہ قائم رہنے کی وجہ سے جنگ کربلا کی جیتی ہے. حق پہ ایک بھی ہو تو ہمیشہ اس کی فتح ہوتی ہے. اچھا مولا اگر ان کو بھیجنا تھا پھر ان کو بلایا کیوں ہے؟ تو کریم کربلا کی آواز آئے گی. ان کو بھیج کے بتایا ہے کہ بندوں کی وجہ سے نہیں، حق پہ قائم ہونے کی وجہ سے کربلا جیتی گئی ہے. اور مولا ان کو بلایا کیوں ہے؟ فرمایا اس لیے تاکہ قیامت لوگ کہتے رہیں گے کاش ہم کربلا میں ہوتے تو ہم بھی کامیاب ہوتے. میں حسین بلا کر کائنات کو پیغام دے رہا ہوں، میرا دروازہ بند نہیں. آؤ جس نے بھی آنا ہے. میں حسین صدا دے رہا ہوں. آؤ آج بھی اس کریم کربلا کی صدا بلند. حال من ناصر ینصرنا. بعض افراد ترجمہ کر دیتے ہیں ہے کوئی میرا مددگار. حسین بادشاہ نے مدد نہیں مانگی، فرمایا ہے کوئی میری نصرت کرنے والا. مدد اس کی جاتی ہے جس کی کمزوری دور کرنا ہو. نصرت اس کی جاتی ہے جس کا کوئی مشن ہو. کریم مشن لے کے آئے کربلا میں. اور جو بھی لبیک کہتا ہے وہ اپنے آپ کو کریم کے مشن کے لیے تیار رکھے. زمانہ مشکل سے مشکل تر آ رہا جائے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ حالات ٹھیک ہو رہے ہیں. نہیں کبھی بھی نہیں. پوری نگاہ تاریخ پہ جڑا ہر دن پہلے دن سے حق کے لیے مشکل آیا ہے، لیکن حق نے اپنے آپ کو پہلے سے بھی زیادہ ثابت قدم رکھنے کی کوشش کی ہے.
یہ کیجئے گا۔ اگر یہ سلسلہ چلتا رہا حسینیت کا، یہ پیغام پھیلتا گیا، آپ کی زبان مبارک سے یہ جملے یا حسین کی صدا بلند ہوتی جائے گی، تو پھر پیارا جملہ ہے، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ آپ حسینی عمل بجا لائیں تو انشاءاللہ العزیز یہ پیغام حسینیت پھیلتا جائے گا، یہ پیغام حسینیت پھیلتا جائے گا۔ ہمارا ایک مر جاتا ہے، ہمیں سب کچھ بھول جاتا ہے، ہماری نمازیں قضا ہو جاتی ہیں۔ عزاداران مظلوم کربلا کبھی سوچئے گا 72 کا لاشا تھا، سر زخمی تھا، پشت زخمی تھی، کئی میں ساری عزت کی وجہ سے سارا جملہ نہیں کھول کے پڑھ رہا، کئی بیبیوں کے لباس کے کئی حصے جلے ہوئے تھے۔ اس صحرا کے عالم میں شام غریباں امیر کی بیٹی نے کہا اللہ اکبر۔ اس نماز کو کبھی نہ بھولیے گا، یہ نماز ادا کرے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو کیسے پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر، بھائی بیٹھ جائے، کوئی پیاسا نہیں ہے، بیٹھ جائیں آپ، بسم اللہ بیٹھ جائیں۔ اللہ اکبر، یہ کربلا والوں کا صدقہ ہے کہ ہمیں پیاسا رہنا بھی آتا ہے، ہمیں بغیر بھوک کے بھی زندگی گزارنا آتی ہے۔ جنہوں نے 72 گھنٹے 95 گھنٹے، عزاداروں کبھی سوچئے گا، تم تو چند لمحے کے پیاسے ہوتے ہو، حسین کی سکینہ کتنے دنوں کی پیاسی تھی، جو کہتی تھی ایک گھونٹ مل جائے میرے جسم کا اب کھال چٹکنے لگی، جو کہتی تھی شمر پانی دے دے میرے بھائی سجاد کے زنجیر گرم ہو گئے۔ اجرکم اللہ۔ آپ نماز پڑھتے ہیں تو تکبیرۃ الاحرام سے نماز پڑھتے ہیں۔ کربلا کے صحرا میں امیر کی بیٹی آئی ہے سید سجاد کے پاس، سجاد اگر تیری اجازت ہو میں نماز پڑھ لوں؟ آج پہلا دن ہے، بن وقت نماز ادا کرتی ہوں۔ بھائی کے لاشیں اٹھاتی رہی، بھائی کے مہمان اٹھاتی رہی، اس لیے مجھے دیر ہو گئی ہے، پڑھو نماز۔ امامات کہتے ہیں اماں تیری سیرت کائنات کے لیے نمونہ ہے، جیسے ہی کہا اماں نماز پڑھے آپ کی کائنات کے صورت نمونہ ہے، اس وقت میری پاک معظمہ بی بی آئی ہے، تکبیرۃ الاحرام نہیں بلکہ دعائے کنوز سے دعا مانگی ہے، مالک میں آج کربلا میں بھائیوں کی موت کے بعد، مہمانوں کی شہادت کے بعد، بیٹوں کی شہادت کے بعد، میرے اللہ میں کچھ نہیں مانگتی، مسئلہ جانتی ہوں، جب بھی کوئی مستور نماز پڑھے، کوئی دیکھنے والا ہو یا نہ ہو، اس کے سر کا ایک بال بھی ننگا نہ ہو۔ مالک آج کربلا کے بعد علی کی بیٹی اس تپتے صحرا میں ایک دعا مانگ رہی ہے، مالک آج دیکھنے والے بھائی کے قاتل ہے، اور میرے عباس کے قاتل ہے، میرے اکبر کے قاتل ہے، میں تجھ سے یہی مانگتی ہوں، آج بن چادر قبول فرما، آج میری بن چادر قبول فرما۔ پڑھتی پڑھتی نمازیں جب زندان میں آگئے نا، ایک دن نماز ادا کر رہی تھی بی بی، سید سجاد نے دیکھا میری پھپھی آج بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہے، اور روتی آنکھوں سے اماں کے پاس آئے، پھپھی اماں تیری سیرت تو کائنات کے لیے نمونہ ہے، پھپھی اماں تو بیٹھ کر نماز کیوں پڑھ رہی ہے؟ حکم تو ہے نماز اٹھ کے پڑھا جائے۔ اس وقت رو کر کہتی ہے میرا بیٹا تو جانتا ہے نا، جو حکومت کی طرف سے پانی ملتا ہے اتنا کم ہوتا ہے، اگر میں پیوں تو میرے بچے پیاسے رہ جاتے ہیں، آج کتنا دل ہے اور میں اپنے حصے کا پانی اپنے بچوں کو دے دیتی ہوں، اب تیری پھپھی میں سکت نہیں میں کھڑا ہو سکوں۔ آپ رونے دار ہوتے ہیں، جب شام ہوتی ہے چہرہ ڈلک جاتا ہے، پریشان ہو جاتے ہو، لب خشک ہو جاتے ہیں، آپ جگہ جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں، آج بڑی گرمی ہے، آج بڑی گرمی ہے، آج پیاس نے